ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا اور پرسکون گاؤں بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں کی فضا بہت پرسکون تھی اور وہاں کے لوگ سادہ دل اور ملنسار تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب شیخ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ صاحب بہت دانشمند انسان تھے۔ وہ اکثر اپنے گھر کی اونچی چھت پر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ وہاں سے دور تک پھیلے ہوئے راستوں کو دیکھ سکیں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر میں ایک مسافر جس کا نام زید تھا، جنگل کے دشوار گزار راستے سے گزر کر گاؤں پہنچا۔ زید بہت تھکا ہوا تھا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے اور وہ بھوک و پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب نے جب چھت سے اس تھکے ہارے مسافر کو دیکھا تو فوراً نیچے آئے اور بڑے تپاک سے زید کا استقبال کیا۔ انہوں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ شیخ صاحب زید کو گھر کے اندر لے گئے اور اسے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ پھر انہوں نے اس کے سامنے گرما گرم اور لذیذ کھانا رکھا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ زید نے جی بھر کر کھانا کھایا اور ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے بہت سکون ملا اور اس کی تھکن کافی حد تک دور ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب تازگی نظر آنے لگی تھی۔ جب زید پوری طرح تازہ دم ہو گیا تو اس نے شیخ صاحب سے پوچھا، محترم بزرگ، میں نے آگے کا سفر شروع کرنا ہے، مہربانی فرما کر بتائیے کہ میرے آگے کا راستہ کیسا ہے؟ شیخ صاحب نے تحمل سے جواب دیا، بیٹا آگے راستہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک راستہ بالکل آسان، ہموار اور گھنے درختوں والا سایہ دار ہے، جبکہ دوسرا راستہ بہت مشکل، پتھریلا اور تپتی ہوئی دھوپ میں ہے۔ تم کون سا راستہ لینا پسند کرو گے؟ زید نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً جواب دیا، ظاہر ہے شیخ صاحب، میں آسان اور سایہ دار راستہ ہی لوں گا۔ تپتی دھوپ اور پتھریلے راستے پر چلنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ شیخ صاحب ہلکا سا مسکرائے اور شفقت سے بولے، بیٹا وہ آسان راستہ اس لیے سایہ دار ہے کیونکہ وہاں گھنے درختوں کے پیچھے ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں، وہ تمہیں لوٹ لیں گے، جبکہ مشکل راستہ کھلا اور صاف ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں اور وہ سیدھا اگلے گاؤں تک جاتا ہے۔ زید یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب، آپ نے یہ بات مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتائی؟ جب میں نے پوچھا تھا تبھی بتا دیتے۔ شیخ صاحب نے نہایت خوبصورت بات کہی، اگر میں تمہیں فوراً بتا دیتا تو شاید تم میری بات پر یقین نہ کرتے۔ پہلے تمہارا پیٹ بھرنا اور تھکاوٹ دور کرنا ضروری تھا تاکہ تم صاف ذہن سے بات سمجھ سکو۔ یاد رکھو، جس پر پہلے احسان کیا جائے اس پر نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے۔ عقلمندی صرف خطرے سے آگاہ کرنا نہیں بلکہ اس وقت آگاہ کرنا ہے جب سننے والا تیار ہو۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے، ضرور سپورٹ کریں۔